غازہ میں ظلم و بربریت کا 39واں روز، اسرائیل نے تمام عالمی قوانین خاک میں ملا دیے، بارود کی برسات نہ رکی، اسپتالوں کا بھی مسلسل محاصرہ، طبی سہولیات کے دم فراہمی پر معصوم بچوں سمیت زیر علاج مریض ایک ایک کر کے دم توڑنے لگے، اسرائیلی توپ خانے سے جنرل اسپتال پر بھی بمباری، اسپتال مردہ خانوں میں تبدیل، شہادتیں 11,360 ہو گئیں۔ غازہ میں قتل عام پر بھی صہیونیوں کے خون کی پیاس نہ بجھی، اسرائیلی وزیر نے حماس کی حمایت کرنے والوں کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا، بڑھتی ریاستی دہشت گردی پر امریکہ بھی بول پڑا، غازہ پر قبضے کی مخالفت، اسپتالوں میں آگ و خون کا کھیل بند کرنے کا مطالبہ۔ دنیا بھر میں صہیونی جارحیت کے خلاف غم و غصہ، امریکی شہر بوسٹن میں احتجاج، کینیڈا کے شہر ٹورونٹو میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ، سڈنی میں علامتی لاشیں اٹھا کر احتجاج، فرانس کے شہر نینٹس میں مظاہرین کا جنگ بندی کا مطالبہ، میڈرڈ میں فلسطین کے حق میں نعرے، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں احتجاجی ریلی، غازہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ غازہ میں جام حق عملے کے احترام میں اقوام متحدہ کے دفاتر پر پرچم سرنگوں، زندگی ہارنے والوں کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ فلسطینیوں کے خلاف مظاہروں، مسلمانوں اور پاکستانیوں سے متعصبانہ رویہ، بھارتی نژاد برطانوی وزیر داخلہ سویلا بریورمین کی عہدے سے چھٹی، سویلا بریورمین نے نسل پرستوں کو لندن میں ریلی کی اجازت دی، اسرائیل کے خلاف احتجاج کو ہیٹ مارچ قرار دیتی رہیں، برطانوی وزیر اعظم نے عہدہ جیمز کلیرلی کو دے دیا، سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون وزیر خارجہ مقرر۔ انتخابی مہم کے آغاز کے ساتھ ہی سیاسی گرما گرمی، بلاول بھٹو کا بند کمروں میں انتخابی نتائج کے منصوبے بنائے جانے کا بڑا الزام، عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج بھگتا، اب کوئی سلیکٹڈ قبول نہیں، 8 فروری کو سرپرائز دینے کا دعویٰ، 9 مئی کو اداروں پر حملہ کرنے والوں کو عوام نے مسترد کر دیا، جیت پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی، آصف زرداری کی محنت سے چند ماہ کے لیے نون لیگ کا وزیر اعظم بنا، اب انہی کی محنت سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بھی جیالہ ہوگا، پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی تھر کے شہر مٹھی میں گھن گرج، مزدور کی تنخواہ دگنی کرنے کا وعدہ، نواز شریف کے دورہ کوئٹہ کا شیڈیول تبدیل، شہباز شریف کے ہمراہ آج کوئٹہ جائیں گے، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد کا اعلان متوقع، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے نون لیگ میں شمولیت کی حامی بھر لی، کئی شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت کا امکان، لاہور میں شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، خواجہ سیف عطا اللہ تارڑ اور حنیف عباسی سمیت رہنماؤں کی الگ الگ بیٹھک، عام انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال، نون لیگی صدر کا عوام کو مایوس نہ کرنے کا پیغام، چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھنے لگی، نیب نے 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل اور توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کی گرفتاری ڈال دی، قومی احتساب بیورو کی ٹیم نے اڈیالہ جیل پہنچ کر وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرائی، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، نیب ٹیم جیل میں ہی پوچھ گچھ کرے گی۔ 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کی نیب راولپنڈی میں پیشی، تعلیم کہاں سے حاصل کی، کیا درس نظامی کا کورس بھی کیا، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا، خیال کسے آیا اور جگہ کا تعین کس نے کیا، کیا بطور ٹرسٹی یا استاد تنخواہ اور مراعات بھی نہیں، بحریہ ٹاؤن نے زمین اور ہیروں کے ہار کا تحفہ کیوں دیا، فنڈز مانگے تھے یا بحریہ ٹاؤن نے خود دیے، فرحت شہزادی کو کیسے جانتی ہیں، کیا ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں، قومی احتساب بیورو کی تفتیشی ٹیم نے 11 سوالات پوچھ لیے۔ پی ٹی آئی دورے حکومت میں دہشت گردوں کو کیوں اور کس کے کہنے پر چھوڑا گیا، کس نے کہا تھا کابل میں ان سے مذاکرات کریں، اسحاق ڈار کے سینٹ میں سوالات، ذمہ داروں کو ٹی وی پر لا کر قوم سے معافی منگوانے کا مطالبہ، غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت واپسی اور اقوام ساتھ لے جانے کی اجازت دینے کی بھی تجویز دے دی۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا 13واں روز، شہر شہر چھاپے، گرفتاریاں، کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں رات گئے سرچ آپریشن، 500 گھروں کی تلاشی، 300 غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے کر ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا گیا، اندرون سندھ بھی درجنوں افراد گرفتار، خیبر پختونخوا میں 23,451 غیر قانونی تارکین وطن کی موجودگی کی نشاندہی، اب تک 2,20,000 سے زائد افغان وطن واپس لوٹ گئے۔ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا، صرف غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے، نگراں وزیر داخلہ کی سینٹ میں وضاحت، ایوان بالا میں پیش کی گئی تحریک میں افغان مہاجرین کا لفظ استعمال کرنا غلط قرار دے دیا، افغان عوام کے ساتھ بھائی چارہ تا قیامت قائم رکھنے کا عزم۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات کا افغان حکومت سے پاکستان کو مطلوب دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث افراد افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں اور افغان حکومت تعاون کی بجائے دھمکی آمیز رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، جان اچکزائی کا شکوہ۔ نوشہرہ میں افغان شوہر نے افغانستان جانے سے انکار پر پاکستانی بیوی کو قتل کر دیا، ملزم 5 بچوں کو ساتھ لے کر روپوش، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سینٹ میں آرمی ایکٹ ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور،
سینیٹر اظہر ربانی اور مشتاق احمد کی طرف سے مخالفت، فیصلہ قانون کو دوبارہ لکھنے اور پارلیمنٹ کے اختیارات پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار۔ ملٹری کورٹس کی عدم موجودگی سے دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ہوگی، قرارداد کا مطلب۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کی جھڑپ، ایک دہشت گرد ہلاک، 2 سپاہی شہید ہو گئے۔ 25 سالہ عبداللہ کا تعلق مردان اور 19 سالہ سپاہی محمد سہیل کا تعلق تھر پارکر سے تھا۔ دونوں سپاہیوں نے جواں مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، ISPR کا اعلان۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گیس تلاش کرنے والی کمپنی کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ، 1 ملازم جام حق اور 12 زخمی ہو گئے۔ پنجاب میں ہفتے کو اسکول بند اور اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں 2 دن ورک فرام ہوم کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کے خلاف غیر مؤثر اقدامات پر جھنگ، ننکانہ، خانیوال، بہاول نگر اور شیخوپورہ کے ڈپٹی کمشنرز کے تبادلے کی ہدایت کر دی۔ نگراں حکومت کو سائیکل کے فروغ اور سرکاری ملازمین کے لیے الیکٹرک بائکس خریدنے کی بھی ہدایت۔ فصلیں جلانے کی ویڈیو سامنے آنے پر اظہار برہمی، کمشنر لاہور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کام کچھ نہیں کیا، حکومت نے چھٹی کر دی، سارے افسران اور ذمہ دار بھی چھٹیوں پر چلے گئے، جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے 9 مئی واقعات میں خود کو ملوث کرنے کے خلاف ریٹ دائر کر دی۔ FIRs میں کسی جگہ نام شامل نہیں، 7 ماہ تاخیر کے بعد بیانات پر ملوث کیا گیا، شیخ رشید کا موقف۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ذمہ داریاں سنبھال لی، سیکریٹریٹ آمد پر گارڈ آف آنر پیش، پہلے مرحلے میں 9 رکنی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا، نگراں وزراء کو محکمے سونپ دیے گئے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مرحوم نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان کے گھر پہنچ گئے، بیٹے سے اظہار تعزیت، مرحوم کی خدمات کو سراہا۔ MQM پاکستان کے رہنما رؤوف صدیقی کو سندھ ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر دل کا دورہ، NICVD منتقل، ڈاکٹروں نے رؤوف صدیقی کی انجیوپلاسٹی کے بعد دل میں ایک اسٹنٹ ڈال دیا، رؤوف صدیقی کے پھیپھڑوں میں پانی بھی بھر گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 71 کروڑ ڈالر قسط کے لیے پالیسی سطح کے مذاکرات، بیرونی فائنینسنگ سے متعلق عالمی مالیاتی ادارے کے تحفظات برقرار، فائنینسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے IMF کو مطمئن کرنا ضروری ہوگا۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل 8 سے 10 روپے فی لیٹر سستا کرنے پر غور، عالمی منڈی میں 2 ہفتے کے دوران تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہوتی رہی، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر بڑھنے پر صارفین کو کم فائدہ ملنے کا امکان۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر، رواں سال کی پہلی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 70 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست، نیپرا میں سماعت کل ہوگی، اطلاق کراچی کے بجلی صارفین پر بھی ہوگا۔ سولر سسٹم کی قیمتوں میں اضافے نے متبادل بجلی بھی مہنگی کر دی، 3 کلو واٹ سسٹم کی قیمت میں 102 لاکھ روپے تک کا اضافہ، دکانداروں نے درآمدات میں کمی قیمت بڑھنے کی وجہ قرار دے دی، خریداروں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کراچی میں IIA چندری گڑھ روڈ پر واقع بلند و بالا عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، پولیس نے 50 سے زائد افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا، دھوئیں کے باعث ایک خاتون بے ہوش، قریبی عمارت سے متاثرہ بلڈنگ پر پانی کا چھڑکاؤ۔ کراچی میں 51ویں ایوییشن سیکیورٹی کورس اور 31ویں آفیسر کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، 732 امیدواروں نے تربیت مکمل کر لی، مہمان خصوصی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار اور کور کمانڈر کا ہوائی اڈوں کی حفاظت یقینی بنانے کی کاوشوں کو خراج تحسین۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مٹھی میں سابق MNA کی رہائش گاہ پر دیوالی کی تقریب میں شرکت، کیک کاٹا اور آتش بازی بھی دیکھی۔ ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کے بعد قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان، کپتان بابر اعظم اور کوچز کے مستقبل کا فیصلہ 16 نومبر کو ہوگا۔ ذرائع کا دورہ آسٹریلیا میں بابر اعظم کی کپتانی برقرار رکھے جانے کا امکان ظاہر کر دیا، ون ڈے اور T20 فارمیٹ کی کپتانی کے حوالے سے مشاورت اب بھی باقی۔ بابر اعظم 3-4 سال میں خود کو کپتان منوا نہیں سکے، سابق کپتان شاہد آفریدی کی رائے، ورلڈ کپ میں ٹیم کی کپتانی اور کارکردگی سے ناخوش، مصباح الحق ٹیم میں زیادہ تبدیلیاں نہ کرنے کے حامی، شعیب ملک کا بابر اعظم کو کپتانی چھوڑنے کا مشورہ۔ انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ مقابلے، اسٹار فٹ بالر محمد صلاح نے 2 گول داغ کر لیورپول کو جتوا دیا، برینٹ فورڈ کو بآسانی 3-0 سے شکست۔ اور لاہور میں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ ہدایتکار آغا حسن عسکری کی یاد میں تقریب کا انعقاد، شوبیز انڈسٹری کی نامور شخصیات نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔